نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بین صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً بڑا احسان فرمایا مومنین پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول، انہی میں سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں رسول کا مبعوث فرمایا، رسول کو بھیج دیا ان میں۔ اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں رسول کی بعثت ہوئی، رسول کو بھیج دیا گیا، رسول کو مبعوث فرمایا گیا۔ تو اللہ نے کن پر احسان فرمایا؟ مومنوں پر، مومنین پر اللہ نے احسان فرمایا۔ اللہ کا احسان کس پر ہے؟ مومنین پر۔ کن پر احسان ہے؟ مومنین پر۔ کس بات کا احسان ہے؟ کہ رسول کو مبعوث فرمایا، رسول کو بھیجا۔ تو یہ احسان کس پر ہے؟ مومنین پر۔ کس بات کا احسان ہے؟ کہ رسول کو بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مومنین پر احسان فرما رہا کہ رسول کو بھیجا۔ تو اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں کن الفاظ سے یاد فرما رہا ہے، کن اعزاز و اکرام سے یاد فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر۔ تو جن میں رسول کو مبعوث فرمایا وہ کون ہے؟ مومنین۔ اور احسان کن پر ہے؟ مومنین پر۔ تو اللہ نے ہمیں کیا فرمایا؟ مومنین فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد نہیں فرمایا، مشرکین نہیں فرمایا، بدعتی نہیں فرمایا، خرافی نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ مومن۔ تو اللہ نے ہمیں ایمان کی سند عطا فرما دی کہ رسول کو ہم نے بھیج دیا، جس میں بھیجا رسول کو وہ مومن ہے۔ تو اگر آپ کوئی بدعتی کہے، خرافی کہے، تو وہ اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے کہ اللہ نے تو ہمیں ایمان کی سند عطا فرما دی کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ اب جس پر احسان فرمایا جاتا ہے تو وہی تو شکر ادا کرے گا۔ آپ کسی کو کچھ رقم دے دیے، کچھ حسن سلوک کیا اس کے ساتھ، تو جس کے ساتھ آپ احسان کریں گے تو وہ شکر ادا کرے گا، وہ نعمت کو پا کر شکر ادا کرے گا، خوشی کا اظہار کرے گا، جشن منائے گا۔ تو جس کو جو نعمت ملتی ہے وہی تو خوش ہوتا ہے، وہی احسان مانتا ہے، اور نعمت پا کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ خوشی جس حد تک ہوگی اتنا اظہار کرے گا، جشن منائے گا، خوشی کا اظہار کرے گا نعمت کو پا کر۔ تو اللہ نے اس لطف و کرم سے صرف اہل ایمان کو سرفراز فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ تو غلامان مصطفیٰ ہر زمانے میں اپنے رب کریم کی اس نعمت کبریٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی ہے۔
نعمت عظما ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری. تو ہر دور میں مسلمان جو ہے شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت کو پا کر. زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے شکر کے انداز وہ مختلف تھے، لیکن جذبہ تشکر ہر عمل کا روح رواں رہا. اور جو خوش بخت اس نعمت کی قدر و قیمت سے آگاہ ہیں وہ تابد اپنی فہم اور استعداد کے مطابق اپنے رحیم و کریم پروردگار کا شکر ادا کرتے رہیں گے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، تو اب اتنی نعمت پا کر ہم شکر ادا کریں گے. احسان ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ احسان فرمایا، ہم احسان فراموش نہیں ہے. تو اتنی بڑی نعمت جب پائے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو جذبات ہیں ہمارے خوشی کے، ہم خوشی کا اظہار کریں گے. نبی کی آمد ہے، بہت بڑی خوشی ہے. اللہ تعالیٰ جب احسان فرما رہا ہے، اتنا بڑا انعام دیا ہے ہمیں کہ اس کو ناز ہے، دینے والے کو جب ناز ہے تو کیا ہم احسان فراموش ہیں؟ امت رسول کی امت اتنی احسان فراموش نہیں، ناقدر نہیں ہے کہ وہ ناشکری کے مظاہرے کرے، بلکہ اس نعمت کو پا کر یہ امت جو ہے خوشی کے نذرانے نچھاور کرتی ہے، جشن مناتی ہے، جلوس نکالتی ہے، جو خوشی کے تقاضے ہے اس کو پورا کرتی ہے. ایک حقیقت ہے جب کسی کو کوئی انعام ملتا ہے تو اس کا دل مسرت و انبساط کے جذبہ سے معمور ہو جاتا ہے. انعام پا کر انسان خوش ہو جاتا ہے. دنیاوی انعامات اگر کسی کو مل جائیں، کسی طالب علم کو کچھ انعام مل جائے یا کسی کھلاڑی کو اگر کوئی انعام مل جائے تو اس سے پوچھے کہ اس کے جذبات کیا ہوں گے. ایک کپ اگر کوئی حاصل کر لے، کوئی ایوارڈ حاصل کر لے تو کتنا مسرور ہوگا وہ، اپنے ایوارڈ پر خوش ہوگا وہ کہ میں یہ ایوارڈ حاصل کر لیا ہوں، اس پر خوشی کا اظہار کرے گا. اور اس کی نگاہ میں اس نعمت کی جتنی قدر و قیمت اور اہمیت ہوگی، اسی نسبت سے اس کی مسرت و انبساط کی کیفیت ہوگی. آپ کے نزدیک وہ ایوارڈ کی، وہ انعام کی جتنی اہمیت ہوگی، آپ اتنا خوشی کا اظہار کریں گے آپ. لیکن جس چیز کے ملنے پر خوشی کے جذبات میں تلاطم پیدا نہیں ہوتا تو اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی اس شخص کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں. کوئی انعام مل گیا تو آپ لے لیے اور رکھ لیے، کوئی خوشی کا اظہار نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیز اسے نہ ملتی تب بھی اسے افسوس نہ ہوتا، مل گئی ہے تو اسے کوئی خوشی نہیں. شمع جمال مصطفی کے پروانے ایسے قدر ناشناس نہیں ہیں. نبوت کا ماہ تمام طلوع ہوا تو ان کی زندگی کے آنگن میں مسرتوں اور شادمانیوں کی چاندنی چٹکنے لگی. ان کے دلوں کے غنچے کھل کر شگفتہ پھول بن گئے، اور وہ یہ جانتے ہوئے اور تسلیم کرتے ہوئے کہ وہ اس احسان عظیم پر شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، پھر بھی وہ اپنی سمجھ کے مطابق بارگاہ رب العزت میں سجدے شکر میں گر گئے، اس کی حمد و ثنا کے گیت گانے لگے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن سرمدی پر اپنے دل و جان کو نثار کرنے لگے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ایک نعمت عظما ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے بے شمار انعامات عطا فرمائے ہیں. ہر چیز ہمیں نعمتیں عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرما دیا ہے. اللہ الذی خلق السماوات، آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تاکہ تمہارے لیے پھل آئے. آسمان نعمتوں کا خزانہ، بارش ہوتی ہے. زمین نعمتوں کا خزانہ، تمام نعمتیں زمین سے حاصل ہوتی ہیں.
تو اللہ نے نعمتوں کے خزانے پیدا کر دیے، شمس و قمر کو پیدا فرما دیے اور ہمارے مسخر کر دیا. وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامری، یہ سمندر جو ہے ہمارے لیے پیدا کر دیا اللہ نے، یہ زمین ہمارے لیے، یہ آسمان، یہ شمس و قمر، ہر چیز ہمارے لیے پیدا کر دی، ہمارے فائدے کے لیے پیدا کر دی، ہمارے استعمال کے لیے پیدا کر دی، ہمارے منفعت کے لیے. یہ تمام چیزوں کو، کائنات کی ہر نعمت کو انسان کے لیے پیدا کر دیا. وسخر لکم الانہار، رات دن کو بھی مسخر فرما دیا ہے، ہمارے اختیار میں، ہمارے استعمال میں ہے. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار. یہ ساری نعمتیں جو ہے اللہ نے دیا ہے. ہم اتنی نعمتیں ہیں، ہم اپنے اطراف میں دیکھیں، نعمتیں ہی نعمتیں، نعمتوں کے خزانے نظر آئیں گے ہر طرف. آپ جہاں تک نگاہ جائے گی آپ کی، آپ اپنی ذات میں دیکھ لیں، آپ نعمتیں کتنی ہی نعمتیں ہیں. سر کے بال سے پیر کے ناخن تک آپ کو نعمتیں ہیں. زندگی میں کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. اور یہ نعمتیں جو ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، آپ کوئی سوال نہیں کرے اس نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرما دی. اتنی نعمتیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ان نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے. لیکن انسان جو ہے، ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان تو ظالم ہے، منکر ہے، یہ نعمتوں کا انکار کرنے والا ہے. اگر جو ان نعمتوں پہ شکر ادا نہ کرے وہ کفران نعمت ہے. تو اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا واجب. ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی نعمت، ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے. اگر آپ پانی کا ایک گھونٹ بھی پیے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی. سانس لے رہے ہیں تو شکر ادا کرو، پانی پی رہے ہیں تو شکر ادا کرو، کھانا کھا رہے ہیں تو شکر ادا کرو. ہر نعمت پہ، اللہ کی ہر نعمت پر آپ شکر ادا کرنا واجب ہے. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے انعامات اور احسانات پر اس کا شکر ادا کرو. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. یہ سورہ نحل کی آیت ہے. پس کھاؤ اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، جو حلال اور طیب ہے. یعنی فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے حلال رزق دیا اس میں سے کھاؤ. پورے حلال چیزیں تو نہیں کھا سکتے ہیں، اسی لیے حلال میں سے کھاؤ. کلو من طیبات فرمایا گیا کہ حلال چیزوں میں سے کھانا ہے. اور اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو جب معبود مانتے ہو تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرو. شرط یہ ہے کہ تم اللہ کو معبود مانتے ہو. تو جب اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. اور دوسری جگہ فرما رہا ہے فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. سورہ عنکبوت کی آیت ہے. پس طلب کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق کو اور اس کی عبادت کیا کرو اور اس کا شکر ادا کیا کرو، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو اللہ کی نعمت پا رہے ہیں، شکر ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بھی مختلف دلنشین اسالیب سے بیان فرماتا ہے کہ اگر تم اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں اور اضافہ کر دے گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو اس کے شدید عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے. تو اللہ کی نعمت پا کر شکر ادا کرنا چاہیے. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور یاد کرو جب تمہیں مطلع فرمایا تمہارے رب نے اس حقیقت سے کہ اگر تم پہلے احسانات پر شکر ادا کرو گے تو میں مزید اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو جان لو یقیناً میرا عذاب شدید ہے. شکر کے مقابلے میں ایک لفظ ہے ناشکری کا، کفر. شکر کی ضد جو فرمایا گیا کفر. تو انسان جب شکر
नेमत पाकर शुक्र अदा नहीं करता तो उन्हें कुफर की वादी में भी गिरने का खदशा होता है उसको। अल्लाह की नेमतों को पाकर अगर कोई शुक्र अदा ना करे तो वह कुफर तक भी पहुंच सकता है। वो एहसान फरामोश नाशुक्रा इंसान जो है कुफर की वादी में भी गिर सकता है। तो इसीलिए फरमाया गया फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तो मुझे याद करो इबादत के जरिए, रियादत के जरिए, बंदगी का हक अदा करते हुए मुझे याद करो, और मैं तुम्हें इनामात अता करते हुए तुम्हें याद करूंगा, अपनी नवाजिशात के जरिए मैं तुम्हें याद करूंगा। वशकुरूली, मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, वशकुरूली वला तशकुरून भी फरमाया जा सकता था, शुक्र का अदा करो नाशुक्री मत करो, लेकिन यह वला तकफुरून फरमाया गया, शुक्र के मुकाबले में कुफर। वशकुरूली वला तशकुरून ऐसा भी हो सकता था, लेकिन वला तकफुरून फरमाया गया कि नाशुक्रा इंसान जो है कुफर में मुब्तला हो सकता है। इसीलिए नाशुक्री एक लिहाज से कुफर में पहुंचाने का जरिया है, नाशुक्री कुफर तक ले जाती है। तो अल्लाह की नेमत को पाकर शुक्र अदा करो। लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो अल्लाह की नेमत पाकर शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हें और अदा फरमाएगा। और अगर तुम कुफर करोगे, यानी नाशुक्री ये कुफर है, अगर तुम नाशुक्री करोगे, कुफर करोगे तो अल्लाह का अज़ाब शदीद है। हजरत सैयदना लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने नसाहे में अपने फर्जंदों से खिताब फरमा रहे हैं कि वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो ये तुम्हारी अपनी जात के लिए फायदामंद है। वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी वमन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन हमीद, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का कुछ नहीं होगा, अल्लाह तो गनी है, हमीद है, बेनियाज है वो। तो शाकिर जो है, शुक्र अदा करने वाला जियादती का मुस्तहिक होता है। अश-शाकिरु यस्तहिकुल मजीद फरमाया गया कि शुक्र अदा करने वाला जियादती का मुस्तहिक होता है, उसको और अता कर दिया जाता है। अल-मुख्तसर बेशुमार आयात हैं जिनमें इनामात इलाही पर शुक्र अदा करने का हुक्म दिया गया, और कसीरु तादाद आयात हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को बार बार झिंझोड़ कर यह बता दिया है कि अगर तुम इन नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो उनमें मजीद इजाफा कर दिया जाएगा, और जो कुफराने नेमत के मुर्तकिब होंगे उनको इन नेमतों से महरूम कर दिया जाएगा और अज़ाब अलीम की भट्टी में झोंक दिया जाएगा। पानी, हवा, रोशनी, कान, आंखें, दिल, सेहत, शबाब, खुशहाली, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं और इन पर शुक्र अदा करना वाजिब है। जब इन फानी चीजों पर, फानी नेमतों पर, फना होने वाली नेमतों पर शुक्र अदा करना लाजिम है, तो खुद बताइए इस रहमत मुजस्सम, हादिए आदम, मुहसिने कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी और बेइज्जत पर शुक्र अदा करना जरूरी है या नहीं? क्या इस एहसान से और कोई एहसान बड़ा है? इस नेमत से और कोई नेमत अजीम है? नहीं, सारी नेमतों की असल यही है। मंबे इनामात जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, नेमतें उज़्मा है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी नेमतें तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफैल हमें अता की गई है। तो नेमतों की असल जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिस जात वाला सिफात ने बंदे का टूटा हुआ रिश्ता अपने खालिक हकीकी के साथ इस्तवार कर दिया, जिसने इंसानियत के बख्त ख्वाबिदा को बेदार कर दिया, जिसने औलाद आदम के बिगड़े हुए मुकद्दर को संवार दिया, जो किसी खानदान, कबीले, कौम, मुल्क और जमाने के लिए रहमत बनकर नहीं आया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की सारी मखलूक के लिए अब्र रहमत बनकर बरसा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ हबीब हमने आपको सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं सारी कायनात का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। मैं रसूल किसी मखसूस इलाके के लिए नहीं, किसी कौम के लिए नहीं, सारी कायनात के रसूल है, सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। लेकिन ये एहसान
نے عظیم جو فرمایا اللہ نے مومنین پر، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ شکر ادا کرنے والے تو مومنین ہیں، تو اسی لیے مومنین پر فرمایا کہ لقد من اللہ علی المومنین، کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا، کہ رسول کو مبعوث فرمایا۔ اب جو رسول کی میلاد پر خوشی کا اظہار کرے گا، جو احسان مانے گا وہی مومن ہوگا، جو ناشکری کرے گا، ناقدری کرے گا، جو اس اہمیت سے ناآشنا رہے گا، ظاہر ہے وہ مومن نہیں، کیونکہ مخاطب ہی نہیں ہے، وہ مخاطب مومن ہے۔ تو جو جشن منا رہا، جو خوشیاں منا رہا ہے، جو جلوس نکال رہا ہے، یہ مومن ہے۔ اللہ نے اسی پر احسان فرمایا ہے۔ جس پر احسان فرمایا جائے گا وہی تو شکر کے نذرانے پیش کرے گا، شکر کے مظاہرے وہی کرے گا جس پر احسان ہوگا۔ تو اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا، تو مومنین احسان مانتے ہوئے اللہ کا احسان مان کر شکر ادا کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں شکر کے۔ کیا اس نعمت عظمیٰ اور ابدی احسان پر شکر ادا کرنا ہم پر فرض نہیں؟ کیا خداوند کریم کے اس خلق بے پایا پر اس کا شکر ادا کر کے اس کے وعدے کے مطابق ہم اس کی مزید نعمتوں کے مستحق نہیں پائیں گے؟ جو اس جلیل القدر انعام پر سپاس گزار نہ ہوگا وہ غضب و عتاب الہی کی وعید کا ہدف نہیں بنے گا؟ یقیناً بنے گا۔ تو اللہ نے ایک عظیم انعام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد وہ عظیم المرتبت انعام ہے، جس کو منیب میں حقیقی نے اپنی قدرت کی زبان سے خصوصی طور پر علیحدہ ذکر فرما دیا ہے کہ اتنا بڑا انعام ہے یہ کہ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں رسول کو مبعوث فرمایا۔ رسول مبعوث فرمائے گئے، ہم میں مومنین میں تشریف لائے گئے، تو جو مومن ہوگا وہ رسول کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے گا، اپنے جذبات کا اظہار کرے گا، جو جائز طریقے ہوتے ہیں وہ خوشیاں منائے گا۔ اور ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے جب یہ ہم مظاہرے کرتے ہیں خوشیوں کے، تشکر کے، مسرت کو دیکھ کر بعض لوگ غصے سے بے قابو ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان شکر گزار بندوں پر تان و تشنی کے تیروں کی موسیلہ دھار بارش شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ان حضرات نے کبھی اس فرمان الہی کا بدقت نظر مطالعہ فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، سورہ یونس کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں حکم دیا جا رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو اظہار تشکر میں خوشی اور مسرت کا مظاہرہ کیا کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو اظہار تشکر میں خوشی اور مسرت کا مظاہرہ کیا کرو۔ اور یہ بتانے کی قطعاً ضرورت نہیں کہ اظہار مسرت کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ کیا کسی کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ خوشی کے موقع پہ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کو بہت بڑا انعام مل جائے تو آپ کیا خوشی میں کیا کریں گے؟ آپ سب کو نواز دیں گے؟ دوست احباب جتنے بھی ہیں، اگر آپ کو بہت بڑا انعام مل جائے، خوشی ہو جائے تو بڑی دعوت کر دیں گے آپ، بہت بڑا ایوارڈ مل جائے آپ کو، بہت بڑا منصب مل جائے آپ کو، بڑی کامیابی نصیب ہو جائے آپ کو، بڑی فتح اگر آپ کو حاصل ہو جائے تو کیا کریں گے آپ؟ جتنا خوشی ہو سکتی ہے اتنی خوشی کا اظہار کریں گے، خوشیوں کے مظاہرے کریں گے آپ، تو جلوس کی شکل میں آئیں گے، جشن منائیں گے آپ۔ اللہ نے آپ کو جب بڑی کامیابی دی، بڑی فتح دی آپ کو، اگر بہت بڑا میچ جیت کے، اگر ورلڈ کپ جیت کے آ جائیں آپ تو ان سے پوچھو ان کے جذبات کے کتنی خوشی منا رہے ہیں وہ۔ ایم سیٹ میں کامیاب ہو جائیں تو اس طالب علم سے پوچھو کہ بھائی جو مقصد آپ کا تھا اس میں مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی تو کتنی خوشی ہوگی۔ ان کے ماں باپ سے پوچھو تو خوشی میں کیا کریں گے وہ، کیسے دعوتیں کریں گے، کیا کیا تقریبیں کریں گے، کتنے انعامات تقسیم کر دیں گے وہ۔ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے
یا اولاد ہوتی ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے تو شکرانے میں ایک بکرے، عقیقے میں ایک بکرا ذبح کیا جاتا ہے، لڑکے کے لیے 2 بکرے ذبح کیے جاتے ہیں. لیکن آپ کو جب بہت زیادہ خوشی ہو جائے تو بہت بڑی دعوت کر دیتے ہیں. آپ بچے کی پیدائش پر بہت بڑی دعوت کر دی جاتی ہے اور سارے خاندان کو، دوست احباب کو، محلے کو، سب کو جمع کر کے آپ عقیقہ دھوم دھام سے عقیقہ کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، کارڈ چھپواتے ہیں، عقیقے کے کارڈ چھپتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں، مٹھائیاں بٹتی ہیں، خوشیوں کے مظاہرے ہوتے ہیں، دعوتیں کی جاتی ہیں. بچے کی پیدائش پر بچہ آمد ہوا ہے، آپ کے گھر میں بچے کی میلاد ہوئی ہے، ولادت ہوئی بچے کی، تو آپ کتنی خوشی کرتے ہیں. اگر کوئی آ کے اگر آپ کو کہے کہ یہ خوشی نہیں منانا، یہ بدعت ہے یہ، تو جب آپ کیا کہیں گے؟ ارے جس کو خوشی ہوگی کیا اس کے جذبات کو روک سکتے ہیں؟ اس کے جذبات کا کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تو وہ عقیقہ کرے گا، مٹھائیاں تقسیم کرے گا، دعوتیں کرے گا، رخے تقسیم کرے گا، ہر طرح کے مظاہرے، جتنی خوشی ہو سکتی وہ کرے گا. شادی ہوتی ہے، خوشی میں آپ ولیمہ کرتے ہیں، سنت ہے یہ. دعوت ہوتی ہے بڑی دھوم دھام سے، ہزاروں لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو، دوست احباب، رشتے دار، اہل محلہ، تمام کو بلایا جاتا ہے، شاندار رخے چھپتے ہیں، خوشی کے مظاہرے ہوتے ہیں، عالیشان دعوت ہوتی ہے، پرتکلف دعوت ہوتی ہے. ولیمے کی دعوت کس معیار کی ہو رہی ہے آپ اندازہ لگائیں. آپ کس بات کے لیے ولیمہ کیا جاتا ہے؟ خوشی. شادی ہوئی ہے آپ کی، خوشی میں آپ یہ کر رہے ہیں، تو کیا نبی کی ولادت کی آپ کی خوشی نہیں ہوگی؟ بچہ پیدا ہوا تو خوش ہو رہے ہیں، لڈو بانٹ رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، رخ تقسیم کر رہے ہیں، ہر طرح دعوتیں ہو رہی ہیں، شادی کی خوشی منا رہے ہیں. تو کیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی نہیں منائیں گے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی نہ صحیح رسمی تعلق بھی اگر ہوتا تو اس طرح کی بکواس نہیں کرتے تھے، اعتراض نہیں کرتے تھے کہ اس موقع پر خوشیوں سے نہیں روکا جاتا تھا. تو رسول سے جب قلبی وہ رسمی تعلق ہو جائے گا تو خوشیوں کے مظاہرے خود بخود کرتے رہیں گے، جو خوشی کے تقاضے ہیں اس کو پورا کریں گے، جتنی خوشی منا سکتے ہیں وہ منائیں گے، جو خوشی کے جائز طریقے ہیں اس کو اختیار کریں گے کہ نبی کی ولادت کی اتنی بڑی خوشی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں حکم دے رہا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو اظہار تشکر میں خوشی اور مسرت کا مظاہرہ کیا کرو، اور یہ بتانے کہ قطعاً ضرورت نہیں کہ اظہار مسرت کا کیا طریقہ ہوتا ہے. آپ کی جو حیثیت ہے، جو جذبات ہیں، جو کیفیت ہے، آپ اس کا مظاہرہ کریں گے. کتنا آپ کی جو مالی استطاعت ہے آپ اتنا مظاہرے کریں گے. جب دل میں سچی خوشی کے جذبات امنڈ کر آتے ہیں تو اپنے ظہور کے لیے وہ خود راستہ پیدا کر لیا کرتے ہیں. امت اسلامیہ صدیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نعمت عظمیٰ پر اپنے جذبات تشکر و امتنان کا اظہار کرتی رہی ہے. ہر سال ہر اسلامی ملک کے ہر چھوٹے بڑے گاؤں اور شہر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. ان راتوں اور ان دنوں میں ذکر و فکر کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کبریائی اور اس کے محبوب مکرم شفیع المسلمین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رفعت و دل ربائی کے تذکرے کیے جاتے ہیں. سامعین کو اس دین قیم کے احکامات سے آگاہ کیا جاتا ہے. علماء کرام، واعظین، مقررین یہ تقریریں کرتے ہیں، ادبا جو ہے مقالے پڑھتے ہیں، شعراء اپنے منظوم کلام سے اظہار عقیدت و محبت کرتے ہیں. صلاۃ و سلام کی روح پرور صداؤں سے ساری فضا معطر اور منور ہو جاتی ہے. اہل خیر کھانا پکا کر غربا و مساکین میں تقسیم کرتے ہیں، صدقات و خیرات سے ضرورت مندوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں.
یوں محسوس ہوتا ہے کہ گلشن اسلام میں عصر نو بہار آ گئی ہے. ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق، عالم ہے تو علم سے خدمت کر رہا ہے، شاعر ہے نعتیہ محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، ہر طرف سرکار کی آمد مرحبا کے گیت گائے جا رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، صلاۃ و سلام پیش کیا جا رہا ہے. نعت گو حضرات اپنی محفلیں منعقد کر رہے ہیں، علماء اپنے واعظ و نصیحت سے فیض پہنچا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. مالدار لوگ جو ہیں اپنے جھولیوں کو کھول دیے ہیں، اپنے جیبوں کو کھول دیے ہیں، اپنے تجوریوں کو کھول دیے ہیں، اور غربا میں کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، خیر خیرات صدقات جتنے خوشی کے طریقے اختیار کر سکتے ہیں وہ اپنے لحاظ سے کر رہے ہیں. تو عالم اپنے لحاظ سے کر رہا ہے، جاہل اپنے لحاظ سے کر رہا ہے، جس میں جو استطاعت ہے اس لحاظ سے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں. تو مساجد کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، محفلیں بھی ہو رہے ہیں، گھروں میں بھی ہو رہے ہیں، بازاروں میں بھی ہو رہے ہیں. آپ صرف یہ دیکھ کر بازار میں جو ہے کہ اگر چند جوہلاک کے مظاہروں کو دیکھ کر نشانہ بنانے کی کوشش کرنا یہ نادانی ہے. بھائی علماء کے کام کو دیکھو، آپ علماء کیا کر رہے ہیں، واعظین کیا کر رہے ہیں، ادیب لوگ کیا کر رہے ہیں، نعتیہ محفلوں کا جائزہ لے. اور یہ مالدار لوگ جو دستر کو وسیع کیے ہیں، خیر خیرات کھانا ہر جگہ پورے ملک میں آپ دیکھیں گے، بلکہ پوری دنیا میں دیکھیں گے کہ اس دن جو جشن منایا جاتا ہے غربا میں، جو خیر خیرات ہوتی ہے، تو ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق اس دن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فحدث بولے تو چرچا کرنا، بیان کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہمیں حکم دیا کہ خوشی مناؤ، شکر ادا کرو، شکر کے مظاہرے کرو، تشکر کے مظاہرے کرو. پھر حکم دیا کہ خوشی مناؤ. تو خوشی جس طرح سے جائز رہ کر دائرے میں جائز طریقے پر جتنی خوشیاں منا سکتے ہیں منانا ہے، تو اللہ کا احسان منانا ہے، شکر کے مظاہرے کرنا ہے، تشکر کے مظاہرے کرنا ہے، خوشیوں کے مظاہرے کرنا ہے. خوشی کے جو طریقے ہیں جائز طریقے، اس طریقوں کو اختیار کرنا ہے. اور حکم دیا جا رہا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خوب بیان کرو، خوب چرچا کرو. چرچا کیا ہے؟ یہ جشن منانا یہ چرچا ہے، یہ جلوس نکالنا یہ چرچا ہے. چرچے کا مطلب اعلان عام ہے. چرچا جب کیا جاتا ہے تو یہ جلوس، یہ جلسے، یہ جشن، یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کا چرچا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نعمت عظمیٰ ہے، اور اس نعمت عظمیٰ پر چرچا کرنا ہے، جشن منانا ہے، خوشیوں کے نذرانے پیش کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس نعمت عظمیٰ کو پا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر کے نذرانے پیش کرنے، شکرانے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نعمت عظمیٰ پر خوشیاں منانے کی، جشن منانے کی، جلوسیں نکالنے کی، جائز طریقے سے جو کر سکتے ہیں ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر، وہ تمام طریقوں کو اختیار کرنے کی، خیر خیرات کرنے کی، دعوتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.